اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ الانبیاء کی آیت 22 پر ہیں۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر ان دونوں یعنی آسمان اور زمین کے اندر اللہ کے سوا کوئی اور معبود بھی ہوتے تو لازماً یہ دونوں فساد سے بھر جاتے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر ان دونوں یعنی آسمان اور زمین کے اندر اللہ کے سوا کوئی اور معبود بھی ہوتے تو لازماً یہ دونوں یعنی زمین اور آسمان تو لازماً یہ دونوں فساد سے بھر جاتے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کا نظام خود ہی اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ ایک ہی ذات اللہ کا نظام ہے، اس نظام کی تدبیر کرنے والا اور اس کو منظم کرنے والا ایک ہی ہے، اور اس نظام میں ایک سے زیادہ رائے کا کوئی امکان نہیں۔ اس کائنات کا نظام خود اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ ایک ہی ذات ہے، ایک ہی ذات اللہ کا نظام ہے، اس نظام کی تدبیر کرنے والا اور اس نظام کو منظم کرنے والا ایک ہی ہے، اور اس انتظام میں ایک سے زیادہ رائے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہم اس حقیقت کو پڑھ چکے ہیں۔ اور دیکھیے یہ ایک ضابطہ قرآن کریم کی اس آیت نے بیان کیا ہے، اور اس ضابطے سے یہ دلیل بھی ملتی ہے کہ کوئی بھی ادارہ ہو، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے وہ بڑا ہو، اس کا ایک ہی سربراہ ہونا چاہیے، اور اگر کسی ادارے کے ایک سے زیادہ سربراہ ہوں گے تو اس کا نظام درست نہیں رہ سکتا۔ تو اس کائنات کے نظام کا درستگی کے ساتھ چلنا یہ خود اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ ایک ہی ذات اللہ کا نظام ہے، اس نظام کی تدبیر کرنے والا اور اس کو منظم کرنے والا ایک ہی ہے، اور اس انتظام میں ایک سے زیادہ رائے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت سے جو استدلال کیا گیا ہے یہ سادہ بھی ہے اور بہت گہرا بھی ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت نے جو دلیل پیش کی ہے، جو استدلال کیا ہے، یہ بہت سادہ بھی ہے اور بہت گہرا بھی ہے۔ سادہ اس طرح سے ہے کہ ایک موٹی سمجھ کا آدمی بھی اسے آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے، اور وہ یہ کہ ایک معمولی گھر کا نظام بھی 4 دن خیریت سے نہیں چل سکتا اگر اس کے 2 اہل خانہ ہوں۔ سادی سی بات تو یہی ہے کہ ایک معمولی سا گھر کا نظام بھی 4 دن سے زیادہ خیریت سے نہیں چل سکتا اگر اس کے 2 اہل خانہ ہو۔ اور گہری بات یہ ہے کہ کائنات کا پورا نظام زمین کی تہ سے لے کر دور ترین سیاروں تک ایک بڑے سلیقے اور قانون سے چل رہا ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی قائم نہیں رہ سکتا اگر اس میں چند طاقتیں اور چند خدا ہوں۔ تو یہ استدلال سادہ سا بھی ہے اور بہت گہرا بھی ہے۔ سادہ تو اس حیثیت سے ہے کہ ایک موٹی سمجھ کا آدمی بھی اس کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے، اور گہری بات اس طرح ہے کہ کائنات کا پورا نظام زمین کی تہ سے لے کر دور ترین سیاروں تک ایک بڑے سلیقے، منظم اور قانون سے چل رہا ہے۔ یہ سارا نظام ایک لمحے کے لیے بھی قائم نہیں رہ سکتا اگر اس میں چند طاقتیں اور چند خدا ہوں۔ کائنات کے نظام کا وجود ہی نظم کرنے والے کی وحدانیت
اور یکتائی کو بیان کر رہا ہے۔ آگے اسی آیت میں ہے فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، تو اللہ جو عرش کا مالک ہے وہ ان باتوں سے پاک ہے جو یہ لوگ بناتے ہیں۔ یہاں رب العرش کا لفظ لایا گیا ہے، مطلب رب العرش کا مطلب ہوتا ہے یعنی کائنات کی سلطنت کے تخت کا مالک۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کائنات کی سلطنت کے تخت کا وہ مالک ہے۔ تو یہ آیت 22 تھی۔ آگے چلتے ہیں آیت 23 کی طرف۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، وہ جو کچھ کرتا ہے اس سے جواب دہی نہیں ہو سکتی اور ان سب کی جواب دہی ہوگی۔ یہ آیت 23 ہے۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، وہ جو کچھ کرتا ہے اس سے جواب دہی نہیں ہو سکتی اور ان سب کی جواب دہی ہوگی۔ اگلی آیت 24 ہے۔ ام اتخذوا من دونہ آلہہ، کیا انہوں نے اس کے سوا دوسرے معبود بنا لیے ہیں؟ قل ہاتوا برہانکم، آپ کہہ دیجئے لاؤ اپنی دلیل۔ ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، یہ قرآن ذکر ہے ان لوگوں کا بھی جو میرے ساتھ ہیں اور ان لوگوں کا بھی جو مجھ سے پہلے تھے۔ یہ ترجمہ ہم تفسیر بحر محیط کے مطابق کر رہے ہیں اور اس کی وضاحت ہم آگے کریں گے۔ پہلا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ام اتخذوا من دونہ آلہہ، کیا انہوں نے اس کے سوا دوسرے معبود بنا لیے ہیں؟ قل ہاتوا برہانکم، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے لاؤ اپنی دلیل۔ ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، یہ قرآن ذکر ہے ان لوگوں کا بھی جو میرے ساتھ ہیں اور ان کا بھی جو مجھ سے پہلے تھے۔ اس سے پہلے جو دلیل دی گئی تھی وہ عقلی دلیل تھی اور یہ نقلی دلیل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج تک جتنی کتابیں بھی اللہ کی طرف سے دنیا کے کسی ملک میں کسی قوم کے پیغمبر پر نازل ہوئی ہیں، ان میں سے کسی میں سے بھی تم یہ نکال کر دکھا دو کہ ان کے علاوہ کسی اور کو بھی، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی بندگی اور عبادت کا حق پہنچتا ہے۔ پھر یہ کیسا مذہب تم لوگوں نے بنا رکھا ہے جس کی تائید میں نہ تو کوئی عقلی دلیل ہے اور نہ ہی آسمانی کتابوں کے اندر اس کے لیے کوئی دلیل ہے اور نہ ہی آسمانی کتابیں اس کے لیے کوئی دلیل فراہم کرتی ہیں۔ تو اس سے پہلی جو آیت 22 تھی اس میں عقلی دلیل دی گئی اور یہ نقلی دلیل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آج تک جتنی کتابیں بھی اللہ کی طرف سے دنیا کے کسی ملک میں کسی قوم کے پیغمبر پر نازل ہوئی ہیں، ان میں سے کسی میں سے بھی یہ نکال کر دکھا دو کہ ان میں سے یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی بندگی اور عبادت کا حق پہنچتا ہے، یہ نکال کر ان آسمانی کتابوں میں سے کسی میں سے بھی یہ نکال کر دکھا دو۔ پھر یہ کیسا مذہب تم لوگوں نے بنا رکھا ہے کہ ان میں سے کسی کو بھی کسی کے بارے میں بھی نہ تو کوئی عقلی دلیل موجود ہے اور نہ ہی کوئی آسمانی کتاب اس کے لیے کوئی دلیل فراہم کرتی ہے۔ معارف القرآن میں ہے ذکر من معیہ سے مراد قرآن ہے اور ذکر من قبلی سے مراد توریت، انجیل اور زبور وغیرہ پچھلی کتابیں ہیں۔ تفسیر معارف القرآن میں ہے کہ ذکر من معیہ سے مراد قرآن ہے اور ذکر من قبلی سے مراد توریت، انجیل اور زبور وغیرہ پچھلی کتابیں ہیں۔ اور اب اس لحاظ سے آیت کا مطلب یہ ہوا کہ میرا اور میرے ساتھ والوں کا
قرآن اور پچھلی امتوں کی کتابیں توریت اور انجیل وغیرہ میں ذکر موجود ہے، کیا ان میں سے کسی کتاب میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی تلقین موجود ہے؟ ہرگز نہیں۔ توریت انجیل وغیرہ میں تو تحریف ہو چکی ہے۔ تحریف ہو جانے کے باوجود بھی یہ کہیں تک آج بھی صاف نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی شریک کر کے کوئی دوسرا معبود بنا لو، ایسا آج بھی ہرگز نہیں ہے۔ اب دیکھیے، جو ہم نے ترجمہ کیا تفسیر بحر محیط میں، اس کا یہ مفہوم بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ قرآن ذکر ہے میرے ساتھ والوں کے لیے بھی اور ذکر ہے مجھ سے پہلے والے لوگوں کے لیے بھی۔ اب اس کا مطلب یہ ہے، اس لحاظ سے آیت کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے ساتھ والوں کے لیے تو دعوت اور احکام کے لحاظ سے ذکر ہے، یہ قرآن اپنے ساتھ والوں کے لیے تو دعوت اور احکام کے لحاظ سے ذکر ہے، اور پچھلے لوگوں کے لیے ذکر اس لحاظ سے ہے کہ اس قرآن کے ذریعے سے آج تک پچھلے لوگوں کے احوال، معاملات اور قصہ زندہ ہیں۔ تو دیکھیے، دونوں لحاظ سے اس کا ذکر ہونا یعنی قرآن مجید کا ذکر ہونا ثابت ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لوگ ساتھ ہیں ان کے لیے تو یہ دعوت اور احکام کے لحاظ سے ذکر ہے، اور رہے پچھلے لوگوں کے لیے ذکر یہ اس لحاظ سے ہے کہ اس قرآن کے ذریعے سے پچھلے لوگوں کے احوال، معاملات اور قصے آج تک زندہ ہیں۔ اور اس آیت 24 کا آخری فقرہ ہے، بل اکثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ حق کو نہیں پہچانتے، بل اکثرهم لا يعلمون الحق، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ حق کو نہیں پہچانتے، اس لیے وہ اعراض کر رہے ہیں، فهم معرضون، اس لیے وہ اعراض کر رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ نبی کی بات پر ان کا توجہ نہ دینا یہ علم کی بنیاد پر نہیں ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی دعوت پر یہ لوگ توجہ نہیں دے رہے ہیں تو یہ کسی علم کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ سراسر جہالت پر مبنی ہے، حقیقت سے بے خبر ہیں، اس لیے اس سمجھانے والے کی بات کو ناقابل توجہ سمجھتے ہیں۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے ذریعے سے سمجھا رہے ہیں یہ جہالت پر مبنی ہے، حقیقت سے بے خبر ہیں، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، قرآن کے پیغام کو ناقابل توجہ سمجھتے ہیں۔ یہ آیت 24 تھی۔ آگے چلتے ہیں آیت 25 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کی طرف یہی وحی کرتے تھے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس میری ہی بندگی کرو۔ یہ سراسر توحیدی الفاظ ہیں، اور ان آیات کے اندر جو اب چل رہی ہیں ہمارے سامنے کوٹ کوٹ کر توحید بھری ہوئی ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کی طرف یہی وحی کرتے تھے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس میری ہی بندگی کرو۔ آگے چلتے ہیں آیت 26 کی طرف۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ، اور انہوں نے کہا کہ رحمان نے کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا، وہ پاک ہے اس سے، بلکہ وہ اس کے باعزت بندے ہیں، بلکہ وہ یعنی جن کو یہ معبود بنا رہے ہیں اللہ کے، وہ باعزت بندے ہیں۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ، اور انہوں نے کہا کہ رحمان نے کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا، وہ پاک ہے اس سے، بلکہ وہ
اس کے باعزت بندے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کسی کو بھی اللہ کی اولاد قرار دے دیتے ہیں یہ لوگ، چاہے وہ فرشتے ہوں، انبیاء ہوں یا اولیاء اللہ ہوں۔ اولیاء اللہ ہوں سب اس کے مقرب ہیں، اللہ نے انہیں اپنے نیک بندوں کی حیثیت سے اپنے یہاں عزت کا مقام عطا کیا ہوا ہے۔ دیکھیے یہاں پر خاص طور پر فرشتوں کا ذکر ہے جن کو مشرکین خدا کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ اگلی آیت میں یہ بات خود بخود واضح ہو جاتی ہے۔ یہ تو سمجھانے کے لیے ہم نے انبیاء اولیاء اللہ ان کا ذکر کیا ہے، کیونکہ اگلے فقرے میں بل عباد مکرمون کے الفاظ آئے ہیں، بلکہ وہ اس کے باعزت بندے ہیں۔ اس لحاظ سے اگلی آیت سے یہ بات خود بخود واضح ہو جاتی ہے کہ یہاں پر فرشتے مراد ہیں جن کو یہ مشرکین خدا کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ اگلی آیت 27 ہے، لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، وہ سبقت نہیں کرتے اس سے بات میں اور وہ اس کے حکم ہی کی تعمیل کرتے ہیں۔ لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، وہ سبقت نہیں کرتے اس سے بات میں اور وہ یعنی فرشتے اس کے حکم ہی کی تعمیل کرتے ہیں، یعنی فرشتے اللہ کے آگے بڑھ کر بات نہیں کرتے، وہ اللہ کے احکامات کے منتظر رہتے ہیں اور اس کے فرمان ہی کی تعمیل کرتے ہیں۔ اگلی آیت 28 ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ اس کے سامنے ہے اور جو کچھ اس کے پیچھے ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ اس کے سامنے ہے اور جو کچھ اس کے پیچھے ہے۔ آگے اسی آیت میں ہے، ولا یشفعون الا لمن ارتضی وہم من خشیتہ مشفقون، وہ شفاعت نہیں کریں گے سوائے اس کے جس کے لیے وہ راضی ہوگا، یعنی جس کے لیے اللہ راضی ہوگا، اور وہ تو خود اس کے خوف سے لرزتے رہتے ہیں۔ دیکھیے یہاں تیسرا مقام ہے۔ اس سے پہلے یہی اسی طرح کی آیت ہم سورہ آیت الکرسی میں بھی پڑھ چکے ہیں، اور اسی طرح پارہ نمبر 16 میں بھی، سورہ طٰہٰ میں بھی پڑھ چکے ہیں، اور یہ اب یہاں پر اس طرح کی آیت آئی ہے۔ اور غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جب بھی یہ آیت آئی ہے فوراً اس کے بعد شفاعت کا ذکر ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم آیت الکرسی میں بھی ہے، تو اس کے فوراً بعد پھر شفاعت کا ذکر ہے، اور وہ شفاعت نہیں کریں گے، ولا یشفعون الا لمن ارتضی وہم من خشیتہ مشفقون، وہ شفاعت نہیں کریں گے سوائے اس کے جس کے لیے وہ راضی ہوگا، اور وہ تو خود اس کے خوف سے لرزتے ہیں۔ اس جگہ یہ بات لائق توجہ ہے کہ قرآن مجید عام طور پر شفاعت کے مشرکانہ عقیدے کی تردید کرتا ہے۔ جگہ جگہ قرآن مجید شفاعت کے مشرکانہ عقیدے کی تردید کرتا ہے اور اس حقیقت پر زور دیتا ہے کہ جسے تم شفاعت کرنے والا سمجھتے ہو وہ علم غیب نہیں رکھتے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو بھی جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور ان باتوں کو بھی جو ان سے اوجھل ہیں۔ اس سے یہ بات ذہن نشین کرنا مقصد ہے کہ آخر ان کو شفاعت کرنے کا اختیار کیسے حاصل ہو سکتا ہے جبکہ وہ ہر شخص کے اگلے پچھلے پوشیدہ اور ظاہری حالات سے واقف ہی نہیں ہیں۔ اس لیے چاہے فرشتے ہوں یا انبیاء اور صالحین، ہر ایک کو اختیار آخرت میں شفاعت کا اسی شرط کے ساتھ ہے کہ اللہ ان کو کسی کے حق میں شفاعت کی اجازت دے دے۔ اپنے آپ خود بخود کوئی کسی کی شفاعت کا حقدار نہیں ہے، اور جب شفاعت اللہ کی مرضی پر موقوف ہے تو دیکھیے نتیجہ یہ نکلا، جب شفاعت اللہ کی مرضی پر موقوف ہے تو پھر ایسی ہستیاں اس قابل
اللہ کے علاوہ ایسی ہستیاں یہ کیسے اس قابل ہو سکتی ہیں کہ ان کے آگے سر جھکایا جائے اور دستے سوال دراز کیا جائے؟ یہ تو ایک کم عقلی والی بات ہے۔ تو یہ آیت 28 تھی۔ آگے چلتے ہیں آیت 29 کی طرف۔ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ، اور جو کوئی بھی بالفرض ان میں سے کہے کہ میں معبود ہوں اللہ کے سوا، تو اسے ہم بدلہ دیں گے جہنم کا۔ یعنی جتنے بھی یہ فرشتے ہیں یا انبیاء رسل جو بھی مقربین ہیں، ابھی تو یہ اللہ کے نزدیک ہیں، مقرب ہیں، لیکن وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ، اور جو کوئی بھی بالفرض ان میں سے کہے کہ میں معبود ہوں اللہ کے سوا، تو اسے ہم بدلہ دیں گے جہنم کا۔ تفسیر عثمانی نے اس جگہ نقل کیا ہے کہ یعنی جن کو تم خدا کی اولاد یا خدا بنا رہے ہو، اگر بالفرض محال ان میں سے کوئی اپنے بارے میں نعوذ باللہ ایسی بات کہہ دے اور ایسی بات کہہ گزرے، تو ان کے لیے بھی وہی دوزخ کی سزا ہے جو حد سے آگے بڑھنے والے ظالموں کے لیے تجویز کی ہوئی ہے۔ ہماری طاقت سے، گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری طاقت سے یہ فرشتے بھی باہر نہیں جا سکتے، پھر بھلا خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ کذالک نجزی الظالمین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو۔ اس آیت یعنی 29 پر اس پارے کا دوسرا رکوع مکمل ہو گیا، اور یہ آیت 22 سے لے کر 29 تک وضاحت سامنے آئی۔ اگلی آیت 30 سے آگے بھی، اس سے آگے آیت 30 سے انشاءاللہ ہم منڈے کو دیکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔